السلام علیکم، میں ہوں زینب۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کو حضرت بہلول دانا اور ملکہ زبیدہ کی زندگی کا واقعہ سناؤں گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک فلاسفر، ولی اللہ اور ایک درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں منسوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے، بہت کم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب بات کیا کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک دن حضرت بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو سامنے جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چھت سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو خراب کر دیتے۔ ملکہ اپنے چھت سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئیں اور حضرت بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول نے عاجزی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعہ کو مذاق میں ڈال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا، میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا، مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ پر بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بعض سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ اس شخص نے عرض کی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ دنیا کا ملے
پر ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، تو بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا؟ حضرت بہلول نے کہا، بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ حضرت بہلول کی دانائی کے بہت سے قصے، بہت سے واقعات ہیں جن سے زندگی کی ان تمام قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر منبنی ہوتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ان تمام باتوں پر عمل کر لے تو انسان کو کسی حد تک کامیابی مل جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زینب کو دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔